یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 5ویں 6 7 اور 8 آئے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ سا بیٹھ جائے۔ پریز گاڈ۔ 8ویں آیت کے اندر وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ جو دو دلا شخص، میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے ڈبل مائنڈیڈ مین، یعنی دو دلا شخص جو ہے، اس کے تعلق سے آج ہم اس سرمن میں تنگ دروازے کی سیریل میں یہ میسج کو سنیں گے۔ نیرو ڈور کی یہ سیریل جو لاسٹ سرمن ہے، تنگ دروازے میں داخل ہو، اور یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو یہ تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ تنگ دروازے میں داخل ہو۔ یہ تنگ دروازہ جو ہے سکڑا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ زندگی کو جاتا، مگر ایک کھلا راستہ بھی ہے، کشادہ۔ لکھا ہے اس کے اندر جانے والے بہت تعداد میں بہت بے شمار کھلے دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن تنگ دروازے میں داخل ہونے والا شخص ایک وقت میں ایک دفعہ ہی جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی جائے گا، یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ گیا ہے تو بیوی بھی ساتھ جائے گی، نہیں۔ ہاں، اگر ایماندار ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے تو اس کی وائف بھی جائے گی، بچے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں تو تنگ دروازے میں داخل ہوں گے، مگر ایک وقت میں ایک شخص ہی اس تنگ دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں کو جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ آمین۔ اور یہ زندگی کی باتیں انمول موتی ہیں کلام خدا کا۔ آمین۔ یہ تو بھائی سونے سے کندن سے قیمتی باتیں ہیں، ان کو جو لے لے وہ زندگی کو حاصل کرے گا، اور جو مس کر دیتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، وہ بہت سارے موتیوں کو کھو دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو سونا دولت ان ساری چیزوں سے اتم ہیرے موتی ہیں، ہیروں سے بڑھ کر خدا کا کلام۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زور سے تعریف کریں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ شخص میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے، دو دلا شخص ہے۔ دو دلا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دو خیالوں کے اندر بٹا ہوتا ہے، شکل ایک ہی نظر آتی مگر دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ڈبل مائنڈیڈ شخص نظر شکل ایک ہی آئے گی مگر ایک اور شکل اس کی ہوتی ہے، اس کے خیالات ڈبل ہوتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز ڈبل، اور لکھا ہے یہ دو دلا شخص جو ہے بے قیام ہوتا ہے۔ آمین۔ یعنی اس کو قیام نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے دنیا کے اندر، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ دو دلا شخص ہے۔ اور لکھے یہ مت سوچے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا، کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ لکھوا لے مجھ سے، ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایمان اور شک ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے ایک دم کے اندر جیسے سمندر کی لہر ایسے اچھلتی اور پھر تھوڑے وقت میں اس کے بعد فنش ہو جاتی، اسی طرح دو دلا شخص کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شک جو ہوتا ہے یہ ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دو دلا شخص بڑے جوش مارتا ہے، ایمان کے اندر کھڑا بھی ہوتا ہے لہر کی طرح، جوش کھاتا ہوا، معجزات کو ریسیو کرنے والا شخص ہوتا ہے، بڑی باتیں اونچی اونچی کرے گا اور کچھ دیر کے بعد فوراً ڈسٹروائے ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا، جیسے لہر اٹھتی ہے جوش مارتی ہے اور دوسری لمحے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے بائبل کے اندر دو دلا شخص کے بارے میں بھرپور تعلیم پائی گئی ہے کہ بھرپور تعلیم اس کے بارے میں نالج دیا گیا ہے. اور تنگ دروازے کی سیریل کا یہ لاسٹ میسج کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ دو دلا شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. دو خیالوں کے اندر یہ بٹا ہوا شخص ہوتا ہے. شک بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور ایمان بھی اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ایمان کی باتیں کرتا ہوگا، میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں، خدا مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، خداوند دینے لگے گا تو اس کی زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے. کہتا شاید خداوند، شاید مجھے یہ چیز ملے یا نہ ملے. شک آ جاتا ہے. پھر لکھا ہے شک ایمان کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. یہ بائبل کے اندر یعقوب کے خط کے اندر پڑھیے. لہذا بھائیو بہنوں، ڈبل مائنڈیڈ مت بنیے. اگر کوئی ڈبل مائنڈیڈ خدا کی حضوری میں موجود ہے یہاں پر جماعت میں، تو آج وہ ایک دل کر لیں، معافی مانگے اور ایک دل ہو کر خداوند کی پرستش کرے. ڈبل مائنڈیڈ جو شخص ہوتا ہے، دو دلا شخص، یہ بائبل لکھا ہے خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. کبھی بھی مانگے گا دعائیں، مگر کیونکہ اس کی زندگی کے اندر شک ہے تو شک کی وجہ سے، شک کی بنا پر وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اسرائیل اور یہودی لوگ جو تھے، بائبل میں لکھا ہے وہ دو دلے ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. خداوند کے سامنے ورشپ کرتے، پرستش کرتے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بھی باتوں کو اپنے سامنے رکھتے. خدا کی بھی ورشپ کرتے اور پھر دنیا داری کے کام بھی ان کے اندر بے شمار بھرپور بھمبار پڑی ہوتی اور دکھاوے کی ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے ریاکار قوم. ریاکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور پھر باہر سے کچھ نظر آتے ہیں. باہر سے بڑے روحانی نظر آتے ہیں، بڑیاں دعاواں کرتے اچھی اچھی، اور کبھی ان کے گھر میں جاؤ دروازے کے پاس سے گزرے، گالیوں کے علاوہ اور کوئی بات نکلتے نہیں. لگتے روحانی ہے کیونکہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، دو خیالوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے وہ خدا سے کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہ شور کٹ بات ہے. اس لیے بھائیو بہنوں، اگر کوئی دو خیالوں میں بٹا ہوا ہے، ہوش کرے. جماعت کے اندر کوئی ڈبل مائنڈیڈ شخص بیٹھا ہوا ہے، اپنی زندگی پہ غور کر لے. 2018 کے اندر اگر وہ پیچھے پیچھے ڈبل مائنڈیڈ تھا تو 2019 کے اندر بھائی ایک دل کرے، ایک خدا کی پرستش کرے. آمین. یہ نہیں کہ دنیا کی بھی پرستش اور خدا کی بھی پرستش کی جائے. امیزش آپ کی لائف کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر امیزش ہے، خدا کی بھی پرستش کرتے ہیں اور دنیا کے گانے بھی گاتے ہیں، دنیا کی ورشپ بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈیڈ مائنڈ رکھتے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ شخصیت ہے آپ. اس لیے خیال کریں بھائیو، آسمانی مقاموں میں وہ نہیں جا سکے گا. اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے. اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے. تنگ دروازے میں داخل ہونا ہے تو بھائیو ون مائنڈیڈ مائنڈ ہونا چاہیے. ون مائنڈ ہوگا یعنی ایک دلا شخص، یعنی دل اگر خدا کو دیا ہے تو پھر خدا کے لیے ہی ورشپ ہوتے. آئیے خداوند کے جلال کی نظر پتہ لگے. ایسا دل خدا کو پسند ہے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اے خدا مجھے دو دلا شخص سے نفرت ہے، کراہت ہے. ڈبل مائنڈیڈ مین کبھی بھی خدا سے کچھ بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے بائبل کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، سلیمان کے بارے میں سنیے. لکھا ہے سلیمان نے 1000 سیکریفائس دی، 1000 قربانیاں خدا کی حضوری میں لایا. خدا کی حضوری میں جب بادشاہ بنا 1000 سیکریفائس اس نے خدا کی حضوری میں دی اور رات کو سو گیا جا کے. لیکن خواب کے اندر خدا اسے دکھائی دیا. اسے کہا سلیمان مانگ تو کیا مانگتا ہے. آمین. یہاں تو بھائی ہدیہ دینے میں لوگ ڈرتے ہیں، 10% دینے سے گھبرا جاتے ہیں. وہاں اس نے خدا کی حضوری میں دیا، خدا خود اس کے پاس آ گیا. آمین. یہ کوئی بھیج سمجھے بھائیو، خوشی سے دے. اسے خوشی سے خدا کی حضوری میں لایا. 10,000
سیکریفائس قربانیاں، خدا خود اس کے پاس آیا. خدا نے کہا مانگ سلیمان تو کیا مانگتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا خدا بندہ مجھے حکمت دے دے میں اپنی رعایا کا انصاف کر سکوں. خدا خوش ہوا اس کی بات پر. ہاللیلویا. خدا شاد ہو گیا تو کہنے لگا جا تجھے حکمت بھی دی، جو تو نے مانگا نہیں، دولت عزت شہرت سب تجھے دی. آئیے خدا خدا نے کہا تو نے جو کچھ مانگا تجھے دیا. تو نے اب دشمن کی جان نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، دولت کا سوال نہیں کیا. تو نے دنیا کی شرط نہیں مانگی، تو نے وہ مانگا حکمت کو مانگا. میرے بیٹے کو ہی ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے کیونکہ یسوع حکمت ہے. پولس رسول خطوں کے اندر کہتا ہے وہ حکمت ہمارے پاس موجود ہے. آمین. وہ اتری ہے آسمان سے. تو بھائیو سلیمان نے حکمت کو مانگا، کلام کو مانگا. اور لکھا جب صبح اٹھا، سنیے غور سے، جب قرآن اسے دے دیا، صبح اٹھتے ہی سلیمان اس نے شک نہیں کیا. وہ تو بڑی خواب سی نظر آیا، خواب تو بڑی سچ ہے جھوٹ ہے نہیں. اس نے تھنک کیا، اس نے ایمان سے اس حکمت کو، دولت شہرت کو بیسک کو ریسیو کیا. اس نے شک نہیں کیا. رتی بار اس کی زندگی کے اندر، سلیمان کی زندگی کے اندر شک نہیں آیا. تبھی اس نے خدا سے حکمت کو حاصل کی. اگر شک آ جاتا کہتا خواب سی نا، خواب ہی سی نا، ایسا سوچتا کبھی حکمت کو نہ خدا سے مانگ مل ہی نہیں سکتی تھی. شک ایمان کو کھا جاتا ہے. ایمان سے اس نے اس کو ریسیو کی، بلیسنگ کو ریسیو کیا اور اسے حکمت خدا نے بخشی. آمین. اس لیے بھائی بہنوں ڈبل مائنڈڈ شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، حالانکہ مانگے گا بہت کچھ. اور پانی کی یہاں پر اس کی زندگی کے بارے میں لکھا کہ وہ پانی کی جو ہے موجوں کی مانند ہے اور پھر لہروں کی مانند ہے. جیسے پانی کے اندر ایسے لہر اٹھتی فوراً اور پھر تھوڑی لمحہ کے بعد فنش ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک ڈبل مائنڈڈ شخص ایمان میں بڑھتا ہے، خدا مجھے یہ دے دے وہ دے دے، مانگتا بھی ہے مگر شک کرتا ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم، فنش ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی بہنوں شک اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ دیں. بھائی شک اگر آ گیا تو گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. اگر بیوی یاد رکھیے خاوند پر شک کرتی ہے تو اندھے وال بڑا دیکھنا ہے، اکھا تھلے رکھا کر، اس کا مطلب شک ہے. حامد سیدھا کھڑا ہے، سیدھا بیٹھا ہے، یہ شک ہے. حامد بھائیو اگر یہ بیوی کہتی ہے یا خاوند کہتا ہے تو بڑا پیار ہونی ہے. اگر یہ ایسا سوچ لیا اس کا مطلب آپ نے اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. بیوی کبھی اپنے خاوند پر شک نہ کرے. آمین. ایمان پر چلیے، ایمان جو ہے آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. بیوی بھی اپنے خاوند پر کبھی شک نہ کرے گا، ایمان پر چلے. آمین. بھائیو ایمان پر چلنا ہوگا. جب شک بیوی کرے گی یا خاوند بیوی پر شک کرے گا، اس کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے وہ شخص، یا عورت ہو یا مرد ہو. اس لیے بھائیو شک کبھی آپ کی زندگی کے اندر نہ آئے. شک آئے گا تو بربادی اسٹارٹ ہو جائے گی. اس لیے بیوی خاوند کی عزت کرے اور خاوند بیوی کی آنر کرے. آمین. اس لیے شک کبھی نہ آنے پائے. جب شک آ جائے گا اس کا مطلب برباد ہو جائیں گے آپ. تو بربادی کو اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ پائے. اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، شک رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور پھر دوسرا شک ہو، ایمان میں کمزور ہو، تو پھر اس کا مطلب ڈبل مائنڈڈ ہے. تو بائبل کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، سنیے بائبل کے اندر. اس لیے شک کبھی نہ کیجیے. شک تو ایمان کو کھا جاتا ہے. تو شک کریں گے برباد ہو جائیں گے، ہلاکت کے اندر چلے جائیں گے. شیطان کو موقع ملے گا، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ شک ڈالتا ہے، اور جب شک ڈالتا ہے تو آپ کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. آپ شیطان کے حوالے اپنے ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جب شک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے. لہذا میں آپ کو مختصر یہی بتاؤں گا کہ شک نہ کیجیے. 2018 کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر شک والی زندگی رہی.
ڈبل مائنڈنگ تھے اگر آپ میں، دو خیالوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، خدا کے ساتھ بھی چل رہے تھے اور شک بھی کر رہے تھے، اس کا مطلب ڈبل مائنڈنگ تھے آپ، اس کو ختم کیجیے، تب تنگ دروازے میں داخل ہو سکیں گے۔ اور خداوند کے کلام کے اندر چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا، بائبل میں لکھا ہے بلام نبی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کا نبی تھا، پروفٹ تھا، بڑا اچھا خادم تھا، خدا سے کلام مانگتا، خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا، اور وہاں کا بلک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو، بادشاہ کو فتح کرتا ہوا یہاں پر اسرائیل کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اور اس نے، یہ بلک جو بادشاہ تھا، اس نے بلام نبی کو بلایا اسرائیل میں سے، اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل پر لعنت کر دے۔ یہ جانتا تھا کہ جب بنی اسرائیل پر لعنت ہو جائے گی تو اسرائیل ڈسٹروائے، ختم ہو جائے گی، تو جب لعنت کر دیے جاتے، نبی کر دیتے تھے تو وہ قومیں فنش ہو جاتی تھی۔ تو یہ آیا، اس نے کہا، بلک بادشاہ نے بلام سے کہا میں تجھے اپنی بادشاہی کے اندر عہدہ دوں گا، کرسی دوں گا، پھر دولت دوں گا، شہرت دوں گا، ہر چیز تجھے ملے گی، تو جا کر قوم پر لعنت کر دے۔ اب اچھا نبی تھا، خداوند کی ورشپ کرتا تھا، کلام کو رسیو کرنے والا شخص، لیکن دو خیالوں میں پٹ گیا، ایک طرف لالچ ہے، دولت، عزت، شہرت، رتبہ ہے، اور دوسری طرف خدا کی ورشپ، اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، دو خیالوں کے اندر، دو صورتوں میں بٹ کر رہ گیا، اور اسرائیل پر لعنت کرنے، گدی پر بیٹھا اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا ہے، لیکن وہاں پر گدی آگے بڑھ نہیں رہی، نبی کو بچانا چاہتی، آگے فرشتے نے تلوار پکڑی ہوئی ہے بھائی، اور وہ دولت کے لالچ میں گدی کو مارتا چلا جا رہا ہے، چل آگے چل آگے، پہاڑ پر میں بنی اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا ہوں، تو گدی آگے جا نہیں رہی، خدا نے گدی کی زبان کھولی، اور نبی ہوش کر، آگے فرشتہ ہے، تلوار پکڑے تیری گردن اڑا دے گا، تو کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھا تو پھر بھی باز نہیں آیا، دولت کس قدر اسے حاصل کرنے کی خواہش، رتبہ مل جائے گا، شہرت ہوگی دنیا کے اندر، خدا کو چھوڑ کر، خدا کی قوم کو چھوڑ کر، حالانکہ نبی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل پر میں لعنت کر نہیں سکتا، پھر بھی کرنے جا رہا ہے، اور پھر بھی کرنے گیا، مگر خدا نے اس کے الفاظ کو بدل دیا، کہنے لگا کہ اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا جو نواب کی لوہی کو مار مار کر چکنا چور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کیا تو لعنت کرنے کے لیے تھا، مگر بنی اسرائیل کو برکت دینے لگا۔ آمین۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے، لہذا دنیا کے اندر بے شمار لوگ، ڈبل مائنڈڈ لوگ آپ پر لعنت کرنے کی کوشش کریں، جادو چلانے کی کوشش کریں، یا لعنت آپ پر بھیجے، بھائیو آپ پر لعنت نہیں چلے گی۔ آمین آمین۔ اور بھائی جادو تھوڑے تے نہیں چلتا، آمین۔ تو جادو آپ پر نہیں چل سکتا، نہ تو کوئی چیزیں آپ پر چل سکتی ہے، نہ کوئی تویز آپ پر چل سکتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اس چیز سے مت گھبرائیں کہ جادو کو چلا دے گا، کوئی دعا بد دعا دے دے گا، آپ پر بد دعائیں نہیں اثر کریں گی، کیونکہ آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، آپ خداوند کے لہو کی پروٹیکشن کے اندر خدا کی حضوری میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی بہنوں، ان چیزوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بھائی بہنوں، ڈبل مائنڈڈ شخص ہونے کی کوشش نہ کریں۔ گیا تو وہ اچھا نبی تھا، گیا تو لعنت کرنے، لیکن خدا نے اس کی بدل کر رکھ دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو برکت دے دی۔ لہذا آج بھی بے شمار خادم تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا، مگر خدا غلط نبوت کرنے جاتے ہیں، غلط کلام سناتے ہیں، تعلیم کا پتہ نہیں، لیکن خدا اپنی عزت کی خاطر ان کے الفاظ کو بدل دیتا ہے، برکت کے الفاظ میں بدل دیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے بھائی بہنوں، خدا نے اپنا کام لینا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں بلام نبی کیا کہتا ہے؟ بلام کہتا ہے کاش کہ میں ایمانداروں کی موت مروں، یہ خواہش خدا کے سامنے رکھتا ہے۔
اسے پتا ہے کہ میرے اندر لالچ ہے, میں ڈبل مائنڈیڈ شخص ہوں, میرا دل جو ہے دو ڈبل مائنڈیڈ ہوا ہے, دو خیالوں میں بٹا ہوا ہے. دولت کی خواہش میرے اندر ہے, دنیا کی خواہش میرے اندر ہے. اس لیے بھائی بہنوں پھر وہ کہتا ہے, خواہش اظہار کرتا ہے, خداوند کاش کے میں, کاش ہی کہتا ہے, شک کے اندر رہتا ہے. کاش کہتا کہنے والا شک کے اندر ہوتا ہے نا, کاش شک کی اندر, کاش کہ میں ایمانداروں کی موت مروں, مگر ہلاک کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو بھائی بہنوں اس لیے ڈبل مائنڈیڈ مت بنیے, خدا سے محبت کیجیے. اگر آپ کا دل دو خیالوں میں بٹا ہوا ہے تو اسے خداوند کی ورشپ کے لیے استعمال کیجیے. اگر خدا کے ساتھ چل رہے تو خدا کے ساتھ چلیے. یہ نہیں کہ خدا کے کام بھی آپ کر رہے ہیں, خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور دنیا کے کام بھی آپ کے اندر واضح نظر آ رہے ہیں. تو بھائیو ایسی حالت ہے تو خطرناک حالت ہے. ایسا شخص کبھی خدا سے کوئی برکت حاصل نہیں کرے گا, نہ تو تنگ دروازے میں داخل ہوگا, نہ آسمانی مقاموں میں جا سکے گا. زندگی ہمیشہ کی وہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے بھائیو بہنوں ہمیں خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اپنے آپ کو خدا, اپنا دل جو ہے خداوند کو دیں گے تو پھر خداوند کی ورشپ کریں گے اور پھر خداوند آپ کو برکت دے گا. اس لیے اپنی زندگی پہ واچ کیجئے, غور کیجئے. اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہے, دو خیالوں میں بیٹھا ہے, دنیا کو بھی خوش کر رہا ہے اور خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو معافی مانگے, اس مشکل سے باہر آ جائے, خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے. خدا اس کی سوچ و خیالوں کو بدل ڈالے گا. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیے.